أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھٹک جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج ہفتہ ہے اور ہفتے کا دن ہوتا ہے مختص صرف سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات بذریعہ ٹیلی فون آتے ہیں اس پروگرام میں، اس کے ساتھ ساتھ پورے ہفتے جو ای میل کے ذریعے آپ سوالات بھجواتے ہیں یا ایس ایم ایس کے ذریعے، ان میں سے کچھ سوالات کو منتخب کیا جاتا ہے تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو، اور ان سوالوں کو ہم رکھتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز علماء کرام کے سامنے تاکہ ہماری جو علمی کمی ہے وہ دور ہو سکے، اور جس طرح دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہم مسلسل آگے بڑھتے رہیں اور ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل یومن ہوا فی شان، ہم روز نئی دنیا سجاتے ہیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، دین ساتھ ساتھ چلتا ہے، شریعت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں اور تعارف کروائیں اپنے مہمانوں کا، کوئز کمپٹیشن۔ کل ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ 3 آپشنز تھے۔ پہلا آپشن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح آپشن حضرت عثمان غنی۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کے آخر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ایک خوش نصیب کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال سماعت فرمائیے، بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ پہلا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت یونس علیہ السلام۔ اور خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے درست آپشن روانہ فرماتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 021345270009، 021345286061۔ ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور آپ سینڈ کرتے ہیں اپنے ایس ایم ایس 3031 پر۔ تشریف فرما ہے کراچی میں ہمارے ساتھ محترم مفتی ارشاد احمد صاحب۔ خواتین حضرات، ممتاز عالم دین ہیں،
بنوری ٹاؤن کراچی سے فارغ التحصیل، اس کے بعد آپ نے تخصص کیا افتاء میں دارالعلوم کراچی سے، اور لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ. سب آپ سے واقف ہیں، ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم مفتی ارشاد احمد صاحب سے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، بڑی نوازش. اور بلا کسی رکاوٹ کے میں چاہتا ہوں کہ پہلا سوال جو ای میل کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے وہ رکھوں میں آپ کے سامنے. صدیق رحیم صاحب ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے انہوں نے سوال بھجوایا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان جو مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں، انہیں بہت سارے ایسے قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر فالو نہ کریں تو جیل بھی ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اتنا مشکل اور اتنا اہم سوال ہے اچھا، کہ جب ہم اس کا جواب دینے جاتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں کہ شش و پنج میں پڑ جاتا ہے آدمی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ایک اسلامی معاشرے سے نکل کے آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے قوانین اور ضوابط لاگو ہوں تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہمارے سامنے علماء کے ایک زمانے میں آیا تھا کہ بعض جگہوں پہ جو خود پاکستان کے اندر یعنی اسلامی ملکوں کے اندر بھی اس قسم کے مسائل آئے سامنے کہ قانون کے تحت بعض چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں مگر اس کے جواز کے بارے میں علماء میں کوئی گنجائش نہیں ملتی. مثال کے طور پہ انشورنس کا مسئلہ آیا تھا تو ہمارے علماء نے اس کا یہ جواب اس وقت دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں وہی جواب ہے جو مغربی ممالک میں رہنے والوں کے لیے عارضی حل ہے، کہ وہ چیزیں جو ان کو قانوناً کرنی لازمی ہوتی ہیں اور اس کے بغیر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے تو وہاں پر تو ان کا ایک جبر کی کیفیت آ جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرمائے. لیکن اگر اس کام میں جو کہ ضروری ہے لیکن اس میں بھی ان کا کوئی آپشن ہے اچھا، تو پھر اس کے اندر ان کو چاہیے کہ ممکنہ حد تک وہ یہ کام نہ گریز کریں. گریز کریں. اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں مفتی صاحب، ایک ہوتا ہے عزیمت کا معاملہ، جی. ایک ہوتا ہے رخصت کا معاملہ. کا معاملہ. تو ایک ہوتا ہے دارالاسلام اور ایک دارالکفر. جی. تو دارالکفر میں رہتے ہوئے کچھ رخصتیں مل جاتی ہیں. اصل میں رخصتوں سے مراد یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو رخصت اور عزیمت کا جو بنیادی طور پہ فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے کا ایک اعلیٰ درجہ اور اسی کام کے کرنے کا ادنا درجہ. تو رخصت اور عزیمت جو ہیں وہ جائز کام کے ہی درجے ہیں کہ مثال کے طور پہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا، نفل کھڑے ہو کے پڑھنا افضل، لیکن اس بات کی رخصت ہے کہ آپ اگر کسی وجہ سے تکان ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں نفل. وہ تو ہیں مسلمانوں کے معاملات، میں یہ عرض کر رہا ہوں. دارالکفر کی بات کر اچھا، رہا ہوں. جب دارالکفر میں جاتے ہیں تو وہاں پر رخصت اور عزیمت کے مقابلے میں آپ وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا بعض چیزوں میں ہمیں کوئی اس طرح کی سہولت مل سکتی ہے کہ وہ چیز کا درجہ تو وہیں رہے گا کہ وہ غلط ہے لیکن ہم یہ توقع کریں کہ اللہ ہم سے شاید اس پر سوال نہ کرے، مواخذہ نہ کرے. اور اس کے اندر پھر یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں کہ جیسے آپ اس نظام کا حصہ ہیں، اب اس نظام کا حصہ رہتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں. وہاں پر اس قسم کے بہت سے مسائل اکثر سوالات کے ذریعے آتے ہیں جس کا تعلق معاشیات سے بھی ہے، سماجیات سے بھی ہے اور وہاں کی ان چیزوں سے بھی ہے. کچھ پردے کے مسائل وہاں پہ شروع ہو گئے تو ہم اس کا پھر یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ ممکنہ حد تک دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ ان میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جس پر اپنے اختیار سے کسی حد تک گریز کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی حل نکال لیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، مثلا ایک سوال آیا، بلکہ جو مفتی عظام موجود ہیں یورپ میں انہوں نے اجازت دی مورٹگیج پر جو مکان لیتے ہیں اس پر سود ادا کیا جاتا ہے. تو آپ کے ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ ایک مکان کی اجازت ہے کہ ایک مکان جو کہ آپ کی ضرورت ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اس پر سود بھی ادا کر سکتے ہیں. مفتی حضرات نے فتویٰ دیا کہ آپ لے لیجئے، لیکن اگر دوسرا مکان آپ لے رہے ہیں اور کمرشل بنیاد پہ لے رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. اصل میں تو وہاں رخصت ملی؟ یہ اصل میں جو مسئلہ ہے یہ ابھی بھی علماء میں اختلافی ہے. جو علماء وہاں کے ہیں مقامی جو وہاں پہ بہت عرصے سے آباد ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ہم ضرورت کی بنیاد پر اس چیز کی اجازت دیں کہ ایک آدمی اس کے لیے رہائش ضرورت ہے تو شاید اس کی گنجائش ہو، اگرچہ اس فتوے کے پر ابھی تک علماء کا اتفاق نہیں ہے. لیکن ایک کثیر تعداد ہے علماء کی جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن جو ایک ان سے بھی زیادہ بڑی تعداد ہے جو ابھی تک اس کے خلاف ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے گنجائش ہے تو پھر جب آپ اس کا کوئی الٹرنیٹو تلاش کرنے جاتے ہیں تو آپ کو وہ نہیں ملتا. جن علاقوں میں یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ نہیں یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ اس کا ایک الٹرنیٹو کریں، تو جیسے امریکہ ہے اور انگلینڈ ہے اور دنیا کے بعض اور مغربی ممالک ہیں وہاں پہ بعض اسلامی اداروں نے کام شروع کیا. تو میرا صرف اس میں یہ ایک طرح ہمارے یہاں جو علماء ہیں حتیٰ کہ عرب اور اس طرف کے بھی جو مسلمان ملکوں کے علماء ہیں
ان کی صرف ایک ریزرویشن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ضرورت کی بنیاد پر جائز کرتے ہیں تو وہ 10-15 سال تک تو وہ ضرورت کی بنیاد پہ جائز رہتی ہے، اور پھر آخر چل کے وہی عزیمت بن جاتی ہے. پھر جب آپ اس کا کوئی حل تلاش کرنے جاتے ہیں تو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ویسے ہی چل رہا ہے، آپ کو کیا ضرورت حل کی. تو اگر اضطراری کیفیت میں اگر آپ کسی کو اجازت دے بھی رہے ہیں تو آپ اس کو یہ بات صاف واضح کر دیں کہ یہ اس وجہ سے اجازت ہے کہ آپ کے یہاں یہ نظام مدت تک کے لیے. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ضرورت کی خال سے جائز ہو بھی جاتی ہے تو اس کا استعمال کسی حد تک جائز ہوتا ہے، لیکن اس چیز کا درجہ حرام ہے. جیسے شراب کے بارے میں مشہور مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی اضطراری کیفیت میں اس کو پانی میسر نہیں شراب پیتا ہے تو علماء نے مسئلہ بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب حلال ہو گئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اضطرار کی وجہ سے اس کا گناہ اس سے اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ شراب حلال ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس دونوں چیزوں میں کیا عمدہ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. فرق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شراب حلال نہیں ہو سکتی کبھی بھی، لیکن اگر کوئی ایسا جبر ہو گیا تو گناہ اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت کوئی بتایا جاتا ہے کہ لائن کی ڈسٹربنس ہے. میں چاہ رہا تھا کہ میمونہ صاحبہ کے سامنے بھی یہ سوال رکھوں. میں اگلا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ سوال ہے منصور اقبال صاحب کا. انہوں نے سوال یہ رکھا ہے کہ میرا منافع، یہ آپ کی خاص فیلڈ، یعنی مفتی صاحب بینکنگ، فورن ایکسچینج، کرنسی، ان تمام معاملات میں آپ کو اسپیشلائزیشن حاصل ہے. خواتین حضرات، اگلا سوال یہ ہے کہ میرا منافع ماہانہ بنیاد پر آتا ہے اور اس پر زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کی جائے؟ کیا میں کیپٹل پر زکوٰۃ دوں گا؟ منصور اقبال صاحب کا سوال ہے. دیکھیں، زکوٰۃ کا جو اس طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سالانہ جس طریقے سے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ بنایا جاتا ہے، اسٹیٹمنٹ آف پراپرٹیز اور ایسٹس، آپ ایک سالانہ اپنے پاس ایک حساب رکھا کریں کہ میرے پاس آمدنی کتنی ہے. اچھا. اور آپ پورے سال ممکن ہے کہ ہر مہینے آپ بہت اچھا خاصا کماتے ہو لیکن اس میں سے خرچ بھی ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ رکھیں کہ سال کے آخر میں آپ یہ حساب کر لیں کہ بھئی اس سال میرے پاس میرے بینک میں کیش کتنا تھا، میرے پاس تجارتی اثاثے کتنے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سونا چاندی. 3 چیزیں ہوتی ہیں: تجارتی اثاثے، نقد اور سونا چاندی. اچھا. اور اس کے علاوہ جو آپ نے تجارتی اثاثوں میں میری مراد انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کہیں پہ بینک میں آپ نے ڈپازٹ کرائے ہوئے، شیئرز خریدے ہوئے، سال کے شروع میں، یعنی کہ مثلا فرض کریں آپ کے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے پہلے رمضان سے. رمضان میں آپ نے حساب کیا کہ بھئی میرے پاس اس سال 50 لاکھ روپے کا سامان ہے. پورے سال آپ کاروبار کریں، اگلے سال پھر رمضان جب شروع ہونے لگے اس وقت آپ حساب کر لیں، جتنا اضافہ ہوا ہو اس کے پر آپ زکوٰۃ ادا کریں. مثلا ممکن ہے کہ آپ نے اس ایک سال میں 20 لاکھ روپے کمائے ہوں لیکن اس میں سے 15 لاکھ خرچ ہو گئے ہوں، تو جب آپ اس کو ایکیومولیٹ کریں گے تو پچھلے سال اور اس سال کے مقابلے میں صرف 5 لاکھ کا اضافہ سمجھا جائے گا. تو زکوٰۃ مجموعے پہ دی جائے گی. تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. بالکل. اب تک لائن میمونہ صاحب ہے کہ بحال نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں، بلکہ یہ سوال بھی میمونہ ذوالفقار ہیں بہاولپور سے. سبحان اللہ. ان کا سوال یہ ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ کر اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے. اس اولاد کو دو جو غریب ہے، اور بعض مرتبہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی تو بیٹیاں ہیں، اسے وراثت میں سے حصہ کیوں دیا جائے، داماد کھا جائیں گے. یعنی کیسا ایک معاشرتی مسئلہ ہمارا. کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ وراثت کے حوالے سے 2 باتیں عرض کروں. جو میں سوالات میرے پاس آتے ہیں، جی، ہمارے یہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کریں اس کو بھی لوگ وراثت میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک. یہ بات نہیں ہے، وراثت صرف مرنے کے بعد ہے. اب یہاں پہ 2 صورتیں ممکن ہیں. ایک صاحب ہیں اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو اثاثے میں اپنی اولاد میں تقسیم کروں. ٹھیک ہے. اس کے اندر علماء کرام نے ترجیح یہ لکھی ہے کہ آپ کو برابر تقسیم کرنا ہے. ٹھیک. نہیں، قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق نہیں، وراثت کی میں آپ جو بہت اہم بات ہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو اس میں پھر مرد عورت کا فرق نہیں، سب برابر ہیں. سب برابر ہیں. سب برابر ہیں، یعنی کہ عورت کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا مرد کو، اگر آپ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. البتہ اگر آپ انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو پھر وراثت کی تقسیم جو ہے نا، وہ قرآن کے اسلوب کے مطابق ہے. اور صرف ایک صورت ہے جس میں اولاد محروم ہوتی ہے وراثت سے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر بیٹے نے یا اولاد نے اپنے باپ کا یا اپنے جس سے وہ وراثت مل رہی ہے ان کا قتل عمد کیا ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے قتل کیا تھا اس لیے کہ مجھے وراثت ملے. باقی کوئی طریقہ نہیں جس میں آپ اولاد کو محروم کر سکیں. یہ آنکھ کرنا یا یہ کہنا داماد کو چلا جائے گا، بیٹی کو چلا جائے گا، یا اس غریب بچے کو دے دیا جائے جس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اور امیر بچے کو دور کر دیا جائے. یہ بالکل جہالت ہے. البتہ اس میں صرف میری جو تجویز ہے وہ رائے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے
چار مثال کے طور پہ ورثہ میں 4 لوگ ہیں اور ان میں سے ایک کی حالت زیادہ خراب ہے اور باقی سب ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حیثیت دی ہے تو وہ محض احسان اور تبرع کے طور پہ اپنی خوشی سے کچھ دے دیں کہ بھئی ہمارے والد چاہتے تھے کہ اس کی زیادہ ہو جائے، تو وہ ان کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، بتایا جاتا ہے کہ لائن بحال ہو گئی ہے، لاہور سے ہمارا کنیکشن بحال ہو گیا ہے۔ میمونہ صاحبہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی ہیلو آ رہی ہے۔ میمونہ صاحبہ، جی السلام علیکم انیس السلام بھائی۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میمونہ صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، Thank you۔ اور سوال آپ کی خدمت میں وہی رکھوں گا جو سوال میں نے ابھی رکھا تھا مفتی ارشاد صاحب کے سامنے۔ جی اب آپ تک وہ سوال پہنچ گیا ہے؟ جی جی میں سن رہی تھی۔ جی، تو وہ اس سوال کا جواب کیا تھا کہ میں وقت بچاؤں؟ سب سے یہ جو تیسرا سوال تھا وراثت کے معاملے میں، تو رسول پاک صلی اچھا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص اتنے اچھے اعمال کرتا ہے کہ اس سے اور جنت سے ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور جاتے جاتے اس سے ایک ایسا عمل سرزد ہوتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ آپ اولاد میں برابری کی تقسیم نہ کریں۔ تو یہ بہت تکلیف دہ امر ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہے کہ بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے اور انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جہیز مل گیا وہی وراثت میں آ گیا۔ بھائی دانستہ بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے ہیں، کچھ علاقوں میں قرآن سے شادیاں کر دیتے ہیں وراثت سے اور مال سے بچنے کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے جانے کہاں سے لی ہیں، مگر بہرحال یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنے ایک بیٹے کو انہوں نے ایک جانور دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ بنانا چاہا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے یہ ایک ہی صاحبزادے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں اور بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا سبھی کو یکساں دیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، یہ میری خدمت زیادہ کرتے ہیں، صرف انہی کو دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں گواہ نہیں بنوں گا، میں اس بے انصافی کا گواہ نہیں بنوں گا۔ تو یہ تو بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ پہلا سوال میں تھوڑا سا اس میں بھی شامل ہونا چاہ رہی تھی اور آپ بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ جی آپ تک آواز پہنچی تھی اس کا مطلب؟ جی جی بالکل پہنچ رہی تھی۔ وہ جو مغربی ممالک والا تھا، چونکہ میں خود بھی وہاں پہ کافی رہتی ہوں اور رہی ہوئی ہوں، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو میں نے اپنے والد سے اور استادوں سے سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حرام کو حرام سمجھ کے کیجئے تو گنہگار ہوں گے، اسے حلال مت بنائیے۔ کسی طور بھی جیسے مسلمانوں کا اور ہمارے پاکستانی ہندوستانی مسلمانوں کا ایک رویہ ہے کہ اگر رخصت مل جائے تو کچھ ہی دنوں میں وہ عادت بن جاتی ہے، وہ چھوٹتی نہیں۔ جی بس یہی بات مفتی صاحب نے فرمائی۔ جی بس اتنی سی وہ تھی گزارش تھی ٹھیک ہے، کہ بالکل اس کو حرام سمجھ کے ٹیلیفون کیجئے۔ لائن پہ ٹھیک سمجھ آپ کی بات واضح ہو گئی۔ آپ اور مفتی ارشاد صاحب نے تقریباً ایک ہی بات کہی ہے، بلکہ کلی طور پر ایک ہی بات کہی۔ جی اس وقت ٹیلیفون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں مزمل صاحب۔ مزمل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی مزمل صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب میں ایک عرض کرنا چاہتا تھا کہ سورہ الزاریات میں سے 2 آیات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں، تو میں ان کے بارے میں ذرا معلومات چاہتا ہوں کہ کیسے ہم حاصل کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اور زمین میں ہماری نشانیاں ہیں اہل یقین کے لیے، اچھا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا ہے اور تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ تو یہ جہاں پر ہمارے ذہن میں 2 سوال اٹھتے ہیں کہ ایک یہاں پہ ایک یقین کی بات کی گئی ہے کہ یقین والوں کے لیے یہ بات ہے، اور دوسری نظر والوں کے لیے۔ تو یہ ہم کیسے مطلب ہمیں پتہ چلے یقین کیسے آئے، وہ علماء کرام ہماری رہنمائی کریں۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاید اسی کے بارے میں اپنی کلام میں فرمایا کہ ان کی قرآن کے حوالے سے ہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نگاہ پیدا کر اے غافل، تجلی عین فطرت ہے کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا۔ تو یہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ ہم چیزیں سمجھنے کے لیے یہ سوالات رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں آپ کے سوالات۔ جی مفتی صاحب سورہ زاریات کی جو آیات۔ جی اصل میں قرآن کریم کا اگر ہم اسلوب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ بات فرمائی ہے کہ نصیحت ہے، قرآن اللہ کی آیات ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو وہاں پر اولو الالباب، اہل علم، نظر رکھنے والے، اس طرح کے الفاظ راسخون فی العلم، راسخون فی العلم۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، یہ اللہ نے جو نشانیاں ہمارے اپنی ذات میں رکھی ہیں اور آفاق میں رکھی ہیں، 2 طرح کی آفاقی اور انفسی نشانیاں سے کہی جاتی ہیں۔
اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے اندر تھوڑا سا ایک فہم اور تھوڑا سا ادراک چاہیے. اب اگر اس کی عقل بالکل بگڑی ہوئی ہے، واضح نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں سمجھتا، تو پھر ایک بات الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی جیسے فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے نگاہ والوں کے لیے. یہ دوسری جگہ فرمایا کہ اس میں اولو الالباب کے لیے. یہاں پر بھی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نشانیاں رکھی ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. اب یقین رکھنے والوں سے مراد ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ بھی مراد ہیں اس میں کہ جو سلیم الفطرت ہیں، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوئے ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بہت سے اسلام لے کر آئے ہیں، ان کے حالات سننے کو ملتے ہیں کہ وہ زمانے جاہلیت میں بھی شرک اور اس قسم کی جو لغویات معاشرے میں رائج تھیں اس سے بچتے تھے، اور ان کی طبیعت ان کو آمادہ نہیں کرتی تھی. تو اگر اس طرح کے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کی نشانیاں بڑی واضح نظر آتی ہیں، جس میں اللہ کی ذات پر اور اس کے غالب ہونے پر اور اس کے کائنات کو چلانے کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی آگے فرمایا اسی آیت کیا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر تمہیں نشانیاں نظر آتی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تم نشانیاں سمجھنا چاہتے ہو، ان سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تھوڑا اپنے اندر ایک شعور پیدا کرو اور غور کرو. اگر بالکل غافل ہو تو بڑی واضح چیزیں بھی تمہیں نہیں نظر آئیں گی، اور اگر ذرا سے بھی سمجھ شعور ہے تو تمہیں نشانیاں تمہیں بتا دیں گی کہ اللہ ہے، اس کا وجود ہے، وہ خالق ہے. یہ دنیا بغیر کسی سبب کی نہیں چلائی جا رہی. ٹھیک ہے، یعنی جو انفسہم کی بات ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو شعور موجود ہے اس کو آپ اجاگر کریں، روشنی آپ کے اندر موجود ہے اسے تلاش کریں، وہ روشنی آپ کو باری تعالیٰ تک پہنچا دے گی. ٹھیک ہے، اگلی کال لے لیتے ہیں. جی نجم الحسن صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، جی فرمائیے. جی میں سید نجم الحسن بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. اچھا، دو سوال پوچھنے ہیں. جی ہاں، دو سوال پوچھنے ہیں. ایک تو ایثار ثواب مرنے والوں کے لیے کیا ان کو قرآن کریم یا اس کی کوئی سورت جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی پہنچتی ہے یا صرف دعائے مغفرت ہی پہنچتی ہے؟ اچھا. دوسرا سوال اسی ضمن میں یہ ہے کہ حج اور قربانی اگر ہم ان کے نام سے کرتے ہیں تو کیا وہ بھی ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ ضمناً ایک سوال کیونکہ لائن مل گئی ہے اتفاق سے تو ایک اور کر دیتا ہوں کہ خواتین کی جماعت کے متعلق کیا ہے؟ کیا حنفی مسلک میں جائز ہے، شافی میں نہیں ہے، یا شافی میں ہے کہ امامت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی خواتین جماعت کے لیے؟ یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ مسئلے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب اچھا، کیونکہ خواتین کی جماعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں یہ سوالات رکھتا ہوں میمونہ صاحبہ کے سامنے. میمونہ صاحبہ آپ نے سوالات سماعت فرمائے؟ جی بالکل. جی تو جوابات عطا کیجئے. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مرتے ہی ہمارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے اپنے وہ اعمال جو ہم لے کر جائیں اور ہمارے صدقہ جاریہ جو ہم چھوڑ کر جائیں، یعنی جو فلاحی کام مخلوق کی خدمت کے لیے، اور نیک اولاد جو ہم چھوڑ کر جائیں اور وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے. دعائے مغفرت نیک اولاد کی تو قبول ہوتی ہی ہے، کوئی بھی کرے تو بھی ہوتی ہے. ایصال ثواب کے لیے جو قرآن خوانی یا سورت کا انہوں نے کہا، ہم جو بھی قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں وہ نیکی ہے، اس کا اجر ملتا ہے. اور اس کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ الف لام میم بھی ایک نہیں 30 نیکیاں ہیں. الف 1، لام 2 اور میم 3 حرف ہیں، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. اب ہم جب تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتے ہیں جو ہمارے اوپر برکتیں رحمتیں نازل کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. جب ہم کسی مردہ کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں یا خود کوئی سورت پڑھتے ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کے بعد یعنی ہمیں اس کا ثواب ہوگا. اس کے بعد جو ہم دعا کریں گے مغفرت کی وہ مردے کے لیے ہوگی اور وہ ان تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اور فرشتوں کے آمین کہنے سے وہ دعائیں ان تک پہنچتے ہیں. دوسری بات حج اور قربانی. جی ٹھیک ہے، نہیں میں اس پر بات کریں گے ابھی ہم کہ حج و قربانی کے حوالے سے آپ ہی فرما دیجئے کہ خواتین کی جو نماز ہے باجماعت اور اس کی امامت، اس کے تعلق سے. خواتین کی امامت نہیں ہوتی انیک بھائی، حنفی مسلک میں تو خیر بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن ہاں بچوں کو سکھانا ہو، خواتین کو سکھانا ہو تو خاتون بیچ میں کھڑی ہو کر امامت کر سکتی ہیں اور اس سے خواتین اور بچیاں سیکھ سکتی ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے. ورنہ مرد یا لڑکا جماعت کرائے گا. اور قربانی کے حوالے سے
جو سوال آیا تھا محترم کا، وہ سوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے بریک کے بعد. خواتین حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. واپس آئیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کرام کے جوابات آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد صاحب کراچی میں، اور لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں محترم ناظرین کہ آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کا دن مخصوص ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے. آپ کے سوالات آتے ہیں اور علماء کرام کے جوابات. خواتین حضرات، جیسے کہ قرآن کریم کی آیات آج بھی جو تلاوت ہوئی اور ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. خواتین حضرات، کوئز کمپٹیشن کا جو سوال میں نے رکھا تھا آج آپ کے سامنے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں. آج کا سوال پیام صبح کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ پہلا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت یونس علیہ السلام. ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر وہ سب اسکرین پر آ رہے ہیں. درست آپشن روانہ فرمائیے. خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے قبل جو سوال آیا تھا وہی سوال میں رکھتا ہوں مفتی ارشاد صاحب کے سامنے. دیکھیے، اس میں ایصال ثواب کے حوالے سے دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جب انسان کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے تین طرح کے عمل کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو عبادات کر کے ثواب پہنچایا جائے. عبادات سے مراد ہے نماز ہے، اس کے لیے روزے کا ثواب ہے، یا حج ہے، یا عمرہ ہے، یا اس کی طرف سے قربانی ہے، جو خالص عبادات ہیں. یعنی میں آپ کی بات سمجھنے کے لیے، ایک مرحوم کے لیے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں روزے رکھ سکتا ہوں، نفلی روزے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا ثواب پہنچانا. اچھا، ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے. اچھا، دوسری چیز ہو سکتی ہے ان کے لیے دعائے مغفرت. ٹھیک. اور تیسری چیز ہو سکتی ہے ان کی طرف سے صدقات اور خیرات کرنا. ٹھیک. یعنی مالی عبادت کرنا. اس میں سے صدقات، خیرات اور دعا کے پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سب حضرات یہ کہتے ہیں کہ دعا کرنا مغفرت کی جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کا نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. البتہ عبادات کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء کا. ہماری رائے یہ ہے، بر صغیر کے اندر جتنے بھی علماء اور فقہ حنفی کے علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے جب آپ کسی کو نیک اعمال کر کے ثواب پہنچاتے ہیں. چنانچہ قربانی کرنے کا ثواب کی بات بھی آتی ہے، نوافل کے ایصال ثواب کی بات بھی آتی ہے. حج اور حج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی طرف سے حج کرتے ہیں، نفلی حج، تو اس کا ثواب اگر آپ اس کو پہنچانا چاہیں تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. یعنی کہ ثواب پہنچانے سے مراد ہے کہ آپ ان کی طرف سے نفلی حج کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنے مرحوم والد یا والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں، تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے، اور قرآن خوانی یا اوراد کر کے بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. دوسری بات میں اس میں صرف ایک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ قرآن خوانی اور ثواب پہنچانے کے حوالے سے ایک تو ہے نفس عمل، اور ایک ہے جو ہمارے ہاں رسومات رائج ہیں. بس رسومات کے حوالے سے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ خاص دنوں کے حوالے سے کرنا، یا ایک بہت بڑا اجتماع کرنا، یا اس میں کھانے پکانا، یہ جو تصور ہے یہ ضمنی چیز ہے. لیکن اگر مطلق عمل کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا کوئی اوراد پڑھتے ہیں جس میں دعائیں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر بھی ہمارے یہاں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، سوال لے لیتے ہیں. جی شفیق صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی، جیسے بھی اپنا لاہور اسٹوڈیوز میں بتایا تھا کہ ایک آدمی اپنا جنت سے ایک ہاتھ فاصلے پر رہ جاتا ہے جائیداد کی تقسیم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ایک بندے کی جائیداد ہے بہت لمبی چوڑی، یعنی کافی بڑی جائیداد ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کو بانٹنا بھی چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں. لیکن اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا. ہارٹ اٹیک سے موت ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو اولاد ہے وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتی. بھائی جو ہے خود کھا جاتے ہیں، جہاں 2 بھائی کھا جاتے ہیں 3 کھا جاتے ہیں، باقی جو ہے نا وہ رول رہے ہیں. یعنی کہ وہ 2-3 بھائی امیر ترین ہیں اور 2-3 بھائی غریب ہیں، اور بہنیں بھی بس رول رہی ہیں اسی طرح. ہاں جی. اور وہ سارے کاروبار بھی قبضہ کر جاتے ہیں، سب کچھ کر جاتے ہیں. اس کے لیے مرنے والے کے لیے کیا ہے؟ کیا مطلب مرنے والے کے لیے کیا سے مراد کہ مرنے والے کے لیے یعنی کہ وہ تو اپنی نماز بھی پوری ہے، تہجد بھی پوری ہے، سنتے رسول پہ زندگی بھی گزاری ہے، ایک ولی کی طرح زندگی گزاری ہے، لیکن جائیداد نہیں بانٹ سکے اپنی زندگی. اچانک انتقال ہو گیا. اچانک انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل. میمونہ صاحبہ، یہ سوال میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے، وراثت تو مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے.
تو یہ اس میں ان کا یہ کہ ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ تو ولی تھے اور نیک تھے اور وہ چلے گئے، تو بعد میں یہ سب ہوا. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ انسان یہ معاملات اپنی زندگی میں ہی درست کر لے تاکہ بعد میں اس طرح سے نہ ہو، کیونکہ حساب تو اسے اس صورت میں دینا ہوگا اگر انہوں نے کوئی ناانصافی کی، جیسے انہوں نے حدیث کوٹ کی جو میں نے ہی پہلے کوٹ کی تھی کہ جنت سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئے اور جہنم میں چلے گئے، تو وہ عمل تو ان سے نہیں سرزد ہوا، ایسا تو انہوں نے ناانصافی نہیں کی. یہ تو بہن بھائیوں نے یا کچھ طاقتور بھائیوں نے باقی بہنوں کو اور بھائیوں کو محروم کیا، تو صراحتاً گنہگار تو وہ ہوں گے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے. لیکن بہترین مرحوم کو اس کا عذاب تو نہیں ہوگا نا جس کے وہ گنہگار نہیں ہیں، لیکن ہاں اگر اپنی زندگی کا انہوں نے ارتکاب بھی نہیں کیا، جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایسا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی اور کا بوجھ کسی اور پر نہیں رکھا جا سکتا. ہاں اگر اس صورت میں اگر جیسے کہ ہم خدا نخواستہ حرام کماتے ہیں، جمع کر کے چھوڑ جاتے ہیں اور بچے ان کو عیش سے اڑاتے ہیں، تو حساب ہمیں دینا ہوگا کہ ہم نے کیسے کمایا اور ہمارے بچے اڑا رہے ہیں، تو اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا. اب یہاں کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی ارشاد صاحب، وَلَا تُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کیا فرماتے ہیں؟ یہی جو جواب انہوں نے دیا بالکل مناسب ہے، بالکل اتفاق. بالکل اگلا سوال رکھتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں. اچھا یہ سوال بھی بہت ہی عجیب نیا سوال ہے. زمین سے نکلنے والے خزانے کا وارث کون ہوتا ہے؟ یہ بھی پوچھا ہے میمونہ ذوالفقار نے بہاولپور سے. یعنی زمین سے نکلنے والے خزانے سے مراد ہے کہ اپنی جائیداد میں کچھ نکل آیا؟ نہیں، کہیں ہاں اپنی جائیداد میں سے کوئی چیز اچانک نکل آئی زمین میں سے، اشرفیاں نکل آئیں، کوئی سونا نکل آیا، تو اس زمین اس خزانے کا مالک کون ہوگا؟ حکومت وقت ہوگی، یعنی میں اور کھولتا ہوں اس جواب کو، اس سوال کو. حکومت وقت ہوگی، میں ہوں گا، یا میں اس کام کو کسی فلاحی ادارے کو دے دوں گا اس دولت. اس میں تفصیل یہ ہے کہ آپ کی زمین میں سے جو سامان نکلتا ہے وہ ممکن ہے، دو صورتیں اس میں ممکن ہے. ایک تو یہ کہ وہ کوئی دفینہ ہو، دفینے سے مراد ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر رہنے والوں نے دفن کیا ہو. جب ہندوستان پاکستان کے جب بنے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو پنجاب کے علاقے سے لوگ وہاں پہ گئے اور وہاں سے یہاں آئے، تو ان علاقوں میں جہاں پر لوگ پاکستان سے پنجاب گئے تھے، مثلا جہاں پہ سکھ جو آباد تھے یا اس طرح کے لوگ، تو ان کے گھروں میں یہ چیزیں بہت ہوئی ہیں کہ وہاں پر مسلمان آباد تھے، ان کے یہاں سے چیزیں نکلیں. اب اگر ایک آدمی ہے وہ پاکستان آیا، یہاں پر ایک گھر تعمیر کر رہا ہے، اس کو ایک اندر سے دفینہ نکلتا ہے، اس کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر جو پہلے لوگ رہتے تھے ان کا ہے، لیکن آج ان کو تلاش کرنا ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے. تو اس صورت میں حکم الگ ہے. اور ایک یہ کہ آپ کی زمین میں سے خزانہ نکل آیا یا کوئی معدنیات نکل آئیں، تو پھر اس صورت میں حکم الگ. اگر یہ صورت نکل آئی تو بہتر یہ ہے کہ چونکہ مالک تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ شخص اس کو صدقہ کرے. اچھا صدقہ کرے، اس کی طرف سے صدقہ کرے، خود استعمال نہیں کر سکتا، خود استعمال نہ کرے تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ اس کا مالک موجود ہے ابھی، لیکن وہ کہاں ہے اس کا ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے، چونکہ وہ مالک خود دفن کر کے گیا ہے پہلے. لیکن اگر وہ بالکل لاوارث ہے، یعنی کہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 200 سال پرانا ہے اور اس کے مالک کے وجود کا یا اس کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ استعمال میں بھی لا سکتا ہے. اب اگر یہاں سے کوئی خزانہ نکلتا ہے، مثلا کسی یہاں سے معدنیات نکل آئے، کوئی دھات نکل آئی، کوئی پیٹرول یا اس طرح کے تیل وغیرہ کے کنویں نکل آئے کسی کی زمین میں، تو اس کے اندر تو علماء کرام نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا 5واں حصہ وہ دیا جائے گا صدقے خیرات میں. بعض حضرات اس میں یہ تفصیل بھی لکھتے ہیں کہ اگر حکومت وقت ایک قانون بناتی ہے تو حکومت وقت یہ قانون بنا سکتی ہے کہ اس میں سے زیادہ بڑا حصہ حکومت کے پاس جائے گا، خاص طور پہ نہیں حکومت وقت قانون کی بات نہیں. جی دین کیا کہتا ہے؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ وہ اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں، مثلا کسی کی زمین میں سے تیل نکل آیا، اب وہ کہتا ہے سارا تیل میرا ہے اور میں جیسے چاہوں بیچوں. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جو اس طرح کی معدنیات نکلتی ہیں جو ملکی خزانے کے لیے ہوتی ہے، اگر حکومت وقت اس میں قانون مقرر کرے تو اس کی اجازت ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ جس کی زمین سے نکلا ہے اس کو آپ محروم نہیں کریں گے، اس کا حق ضرور رکھیں گے. اس کے اندر پھر تفصیل ہے کہ کتنا رکھیں، اس تھوڑی سی تفصیلات ہے اس میں، یہ ذرا سا ایک تھوڑا طویل سا موضوع ہے. ٹھیک ہے، وہ تناسب کیا ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر معدنیات نکلتی ہیں، پیٹرول وغیرہ، تو اس میں وہ حکومت کا میجر پورشن جو ہوگا حکومت کا ہوگا، لیکن مالک کا حصہ ضرور ہوگا. مالک کا حصہ ایک ہوگا، لیکن وہ مختصر ہوگا. جی ٹھیک ہے. اسد اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
سر آپ کا پچھلا ایک پروگرام تھا اولاد کے نام کے متعلق، جی اولاد کے وہ تو حقوق، مجھ سے مس ہو گیا، ہاں مگر میرا سوال آج اسی متعلق جی ہے، فرمائیے پروفیسر فرمائیے. میمونہ صاحبہ سے. جی جی ماشاءاللہ اس کے اخلاق سے میں کافی متاثر بھی ہوں، جی اور میں نے بہت کوشش کی کسی بھی چینل پر اس کا پروگرام ہو میں اسے کال کروں. جی جی میمونہ ملک صاحبہ بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں، سبحان اللہ، ہم سب جی سیکھتے جی ہیں ان سے. جی میمونہ صاحبہ آپ مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اور انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بچی کا نام بی بی تنزیلہ رکھا ہے، اچھا اس کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ نام درست بھی ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں مجھے ایک اور سوال کا بھی جواب چاہیے کہ نماز کے دوران جب آپ ہاتھ ہلاتے ہیں کان تک لے جاتے ہیں یا ناک تک تو یہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو موسم کے حساب سے دیکھا جائے یہاں پر اکثر لوگوں کو نزلہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کان پر یا ناک پر لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے تو کیا اس طرح سے یہ نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے بالکل. تو پہلا سوال آپ کا رکھتے ہیں ہم محترمہ کے سامنے. محترمہ یہ فرمائیے کہ تنزیلہ نام اس کے کیا معنی ہے؟ نازل سے ہے نا تنزیلہ، جی تو اس میں برائی کچھ نہیں، یعنی یہ نام ایز سچ کوئی اتنے اعلیٰ معنی بھی نہیں رکھتا کہ شخصیت پر کوئی بہت عمدہ اثر پڑے، لیکن برائی بھی نہیں. جیسے اس دن ہم کہہ رہے تھے کہ وہ نام جو رکھنے میں برائی ہے یا جن کے معنی شخصیت پر برا اثر ڈال سکتے ہیں، ایسا بھی برا یا جو نہیں. نام بالکل محمل ہیں، محمل ہیں، یا خدا نخواستہ جیسے اس دن وہ مہین تھا یا چند اور نام بھی تھے، تو وہ شخصیت کے لیے بہرحال برے ہیں، برا تو نہیں ہے. لیکن ایسا کہ کوئی اسلامی شخصیت پر ہو یا کوئی بہت اعلیٰ نام ہو ایسا بھی نہیں، لیکن ٹھیک ہے، برا نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ انہیں نیک نصیبوں والی کریں. جی باقی اور جو چھونے کا ہے نماز کے بیچ ہاتھ ہلانا ہٹانا یا ناک صاف کرنا، یا تو چھوٹی چھوٹی یہ جو حرکتیں ہیں جو بعض اوقات ناگزیر ہوتی ہیں یعنی ضروری ہوتی ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. نماز اس وقت ٹوٹتی ہے جب آپ کا دھیان بھی مستقل ہٹ جائے اور آپ کسی عمل میں مصروف ہو جائیں. تو ایسا نہ کریں کہ آپ مستقل ہی ہاتھ ہلا رہے ہیں یا مستقل کوئی عمل کر رہے ہیں اور نماز سے ہٹ گئے ہیں، تو ٹوٹنے کا احتمال ٹھیک ہے. اگر اتفاقاً یہ عمل سرزد ہو جائے تو اس کی اجازت ہے. جی جی جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ کو وہ روتی تھیں تو اٹھا لیتے تھے نماز کے دوران، یعنی وہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں انہیں اٹھا کے گود میں لے لیتے تھے، پھر جب آپ جاتے تھے رکوع میں پھر آپ انہیں بیٹھا دیتے تھے، پھر رکوع میں جاتے تھے سجدہ کرتے تھے اور پھر قیام کرتے وقت انہیں اٹھا کے گود میں لے لیتے تھے. تو یہ عمل تو ہوا نا، اسے نماز نہیں ٹوٹتی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہی سوال ہم رکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے، لیکن ایک کالر بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. خورشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورشید صاحب فرمائیے. اچھا سر، میرا یہ سوال تھا میمونہ صاحبہ سے. جی ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے یہ جتنی دینی تعلیم حاصل کیا ہے، انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کیا اور اس کے بعد انہوں نے کس یونیورسٹی سے یا کس اسلامیہ کالج میں انہوں نے پڑھا ہے؟ کیونکہ بچی ہے میری، اس کو بھی اسی لائن پہ میں نے لایا ہے، تو اس کے لیے مجھے تھوڑی گائیڈ لائن چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ سوال رکھیں گے میمونہ صاحبہ کے سامنے. وہ آپ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میمونہ ملک صاحبہ ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آئی ہیں اور آپ کی بچی بھی دینی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم سے قریب کرے. بہت اچھا سوال، بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ کی بات سن کر. مفتی صاحب جو پچھلا سوال تھا ہمارا وہی اس کا جواب. اس کا جواب یہ ہے کہ جو انہوں نے بات فرمائی میمونہ صاحبہ نے کہ فقہ کرام نے ایک فرق کیا ہے عمل کثیر اور عمل قلیل میں. عمل قلیل وہ ہوتا ہے کہ جب نمبر ایک جس کی ضرورت ہے، مثلا کسی کو نزلہ ہو رہا ہے، اب ناک سے پانی بہ رہا ہے، تو اب شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ بہنے دو بس ہاتھ باندھے کھڑے رہو. یا اگر کسی کو جسم میں ایسی کھجلی ہونی شروع ہو گئی کہ اس سے نماز سے توجہ بٹ رہی ہے، یا جس طرح انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. حضرت امامہ کے روایت میں آتا ہے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ بچے اب وہ بیٹھے ہیں پریشان ہو رہے ہیں، تو اب ان کو گود میں لینے سے یہ ہوگا کہ بچے پریشان نہیں ہوں گے، روئیں گے نہیں. تو یہاں تک تو علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر ضرورت ہے. البتہ اگر عمل کثیر ہے، عمل کثیر کی دو نشانیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں، مثال کے طور پہ دیکھنے والے کو اندازہ ہو کہ آدمی نماز میں نہیں ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے کوئی ایسا کام شروع کر دے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے ہی نہیں کہ بھئی اگر نماز میں ہوتا تو ہاتھ باندھتا. تو اس لیے انہوں نے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو ایسی ضرورت پیش آئے تو ایک ہاتھ کو مثلا وہ باندھے رکھے اور دوسرے ہاتھ سے وہ ضرورت کی حد تک کرے. اور دوسرا عمل کثیر کی نشانی ہوتی ہے کہ بالکل مستقل بنیادوں پر یہ کرنا، پورا ہر وقت جسم کو کھجا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ٹوپی صحیح کر رہے ہیں، کپڑے کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں. اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے.
میمونہ صاحبہ، سوال جو خورشید صاحب کا آیا تھا کہ اپنی بچی کو وہ دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ نے دینی تعلیم کیسے حاصل کی، کہاں حاصل کی، اور اس بچے کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں نے تو جی گھر سے حاصل کی، اپنے والد سے حاصل کی، اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ہے، اور اس سے پہلے میرے والد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پروفیسر تھے، تو وہ فیمیلز کی یونیورسٹیز میں جہاں جہاں لیکچرز کو جاتے تھے میں ان کے ساتھ جاتی تھی۔ دینی تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، والدین کو ہی محنت کرنی پڑے گی، اور جو مفتی ارشاد احمد جہاں آپ کے پاس بیٹھے ہیں، میں جامعہ بنوریا کو اس معاملے میں بہت سراہتی ہوں، اور میں دیکھ کر بھی آئی ہوں، میں نے وزٹ کیا ان کا پورا کیمپس وغیرہ۔ اگر یہ کراچی میں ہے تو وہاں پر بہت اچھی ان کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ اصل تعلیم جو ہے، جس سے بالکل بھی اگر آپ چاہیں کہ آپ اس کو نکال دیں اپنی زندگی میں سے اور کوئی عالم کہلائیں تو نہیں ہو سکتا، اور وہ قرآن ہے۔ قرآن کو فاتحہ سے لے کے والناس تک بچی کے اندر ڈال دیجئے، بچی کو پڑھا دیجئے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو بالکل ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ جو معاملہ ہے، مجھے بلیسنگز، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت میرے والد کی صورت میں تھی، اور میں نے ڈگری کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ڈگریوں میں ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں رکھا ہے، مگر ڈگریز کے ساتھ ساتھ کہ دنیا میں وہ بھی بتانا پڑتی ہیں، میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے۔ قرآن مجید کی میں نے تقریباً جتنی بھی معروف تفاسیر ہیں سبھی کا مطالعہ کیا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آخری سوال رکھ رہے ہیں اس پروگرام کا آپ کی خدمت میں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اقبال اویس صاحب ہیں لاڑکانہ سے، انہوں نے فرمایا ہے، وہی آپ کا جو موضوع ہے اور آپ کی جو فیلڈ، کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بتائیے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کریڈٹ کارڈ کی سالانہ فیس 2000 روپے ہے، سال بھر اگر استعمال کر سکتے 2000 روپے میں ہے، اس میں ہم ملک کے اندر اور ملک سے باہر اسے استعمال کرتے ہیں۔ رقم ایک مہینے کے اندر ادا کر دیتے ہیں تو سود نہیں لگتا، ایک مہینے کے بعد ادا کریں تو سود لگتا ہے۔ تو یہ ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو رقم ساتھ یہاں سے بچ جاتے ہیں، آگے انہوں نے بہت سی بات لکھی ہیں۔ تو کیا کریڈٹ کارڈ کی اجازت ہے؟ کریڈٹ کارڈ کی اجازت اس شرط کے ساتھ ہے، چونکہ کریڈٹ کارڈ میں کیش کی ہینڈلنگ کی سہولت ہو جاتی ہے، آپ کو ساتھ نہیں رکھنا پڑتا، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کا سفر بھی باہر رہتا ہے، تو ہمارے علماء کرام نے ان لوگوں کو جن کا سفر ہے، جن کی ضرورت ہے، اجازت دی اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کا اہتمام کریں کہ سود کی مدت شروع ہونے سے پہلے اس کی ادائیگی کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو 1 مہینے کی مدت انہوں نے بتائی، وہ ضروری نہیں 1 مہینہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے 3 دن میں بھی ہو، اس لیے کہ اس کی ایک خاص مدت ہوتی ہے جس کے اندر بلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو کریڈٹ پیریڈ ملتا ہے۔ تو بس کوشش یہ کریں کہ جب بل آئے تو اس میں کسی صورت میں اس کو سود کی رقم ادا کرنی نہ پڑے، اگر ایسا کر لیتے ہیں تو پھر شرعاً اس کی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، میمونہ صاحبہ یہی سوال آپ کی خدمت میں، کریڈٹ کارڈ جائز ہے؟ ایگزیکٹلی جی، آج کل سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے آپ کو پلاسٹک منی فائدہ مند ہوتا ہے، کیش آپ کی جان کے لیے بھی نقصان دہ اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، تو ود ان اے منتھ جب تک کہ سود سٹارٹ ہو آپ پے آف کر دیجئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈیبٹ کارڈ استعمال کیا جائے؟ جی ہاں، وہ تو اس صورت میں ہوتا ہے نا، ڈیبٹ کارڈ میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہوں۔ ٹھیک، اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، یا آپ کے کسی اکاؤنٹ میں، یا وہ اکاؤنٹ آن لائن نہیں ہے، تو اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو کریڈٹ کارڈ میں آپ کو آسانی یہ مل جاتی کہ آپ پے کرتے ہیں اور آ کر مہینے کے اندر اپنے اکاؤنٹ سے ارینجمنٹ کر کے، لیکن ذہن کو ٹینشن سے فری کرنے کے لیے اگر ڈیبٹ کارڈ استعمال کر اگر ایسا ہے تو وہ زیادہ وسائل بھی آپ کے پاس ہیں، ہاں وسائل بھی ہیں، پیسے رکھے ہوئے ہیں بینک کے اندر اور آپ اسی کو آپ نے۔ اچھا، جو 2000 روپے سالانہ یہ جو بینک لے رہا ہے، یہ کریڈٹ کارڈ کی سبسکرپشن فی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے؟ ہاں، اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے کہ بینک کے اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں، تو اگر بینک 2000 روپے سالانہ لے رہا ہے، بہت سے بینک اب تو اس کو فری آف چارجز بھی لانچ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن اگر کوئی لیتا ہے بینک تو اس کی شرعاً اجازت ہے، لیکن اب ظاہر اگر وہ بینک کامی سود پر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے 2000 روپے لینا بے معنی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تو ساری، لیکن اگر کوئی اسلامی، ابھی تک اسلامی بینکوں نے پاکستان میں اس طرح کا وہ 2000 روپے جائز ہیں، وہ صورت ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک اور سوال میرے ذہن میں اس وقت آیا، یہ سوال سمجھ لیجیے کہ میری جانب سے ہے کہ یہ جو بجلی کا بل آتا ہے یا گیس کا بل آتا ہے، اس میں جو لیٹ پیمنٹ سر چارج ہوتے ہیں، بل آیا فرض کی 3000 روپے، اور اگر آپ ان ٹائم دے دیں گے، آن ٹائم دے دیں گے،
تو آپ 3000 روپے دیں گے، لیکن اگر آپ دیر میں دیں گے، لیٹ پیمنٹ، لیٹ جو سر چارج ہے وہ ہے 500 روپے. تو یہ 500 روپے یہ جو جا رہے ہیں اس کمپنی کے پاس، یہ 500 روپے حلال ہیں، جائز ہیں؟ دیکھیں، جو اس طرح کے ادارے ہیں جو کریڈٹ سیل کرتے ہیں، جیسے یہ ہمارے یہاں گیس ہو گئے، ٹیلی فون، یہ جو جرمانے کی رقم لگاتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ ہے. سب کا اتفاق ہے کہ جرمانے کی رقم ناجائز ہے. یہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. لیکن اس میں ایک اور سوال ہے جو آج کل علماء کے یہاں زیر بحث ہے کہ اگر یہ جرمانے کی رقم نہ لگائی جائے تو ہمارے یہاں ہر شخص کی کوشش ہوگی کہ وہ زندگی کے آخری سانس میں بل دے جاتا. تو کیا مطلب یہ کہ اگر ایک انتظامی معاملہ کنٹرول نہیں پا رہا تو ایک ناجائز چیز کو جائز بنا دیا؟ یہ نہیں کہہ رہا، میں یہی عرض کر رہا ہوں میں کہ علماء کرام اس پر غور کر رہے ہیں ابھی، اور یہ دنیا کی تمام بڑی جو عالمی ادارے ہیں ان کے زیر بحث ہے فقہا کے یہاں کہ اس کا حل کیا نکالا جائے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر آپ کے اوپر اس طرح کا جرمانہ لگایا جائے، سرکاری جرمانے جو لگتے ہیں یا پینلائز کرتی ہے گورنمنٹ، اس کے حکم الگ ہے، لیکن اگر اس طریقے کے پرائیویٹ ادارے جرمانہ لگاتے ہیں آپ کو تاخیر سے ادا کرنے پر، تو اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے میمونہ صاحبہ، آپ کا بھی یہی جواب؟ تھوڑا سا میں اس سے اختلاف کروں گی، لیکن اختلاف نہیں کہا جا سکتا اس کو، میری رائے ذرا سی مختلف ہوگی. یہ کہ ڈسپلن سکھانے کے لیے اگر جرمانہ کرنا پڑے ڈسپلن کے لیے تو، اور ایک ڈراوا ہے تاکہ وقت پر آپ پے کریں اپنی چیزیں، تو اس میں جس قوم کو خاص طور سے تساہل کی اور کاہلی کی عادت بھی ہو تو اس کو آپ ناجائز نہ کریں جب تک کہ یہ عادت ہونا چاہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا جواب پہنچا. بہت شکریہ میمونہ صاحبہ. مفتی ارشاد صاحب، کل کا جو کوئز کمپٹیشن تھا اس کا صحیح جواب دینے والے کسی ایک خوش نصیب کے نام کا آپ اعلان کر دیجئے. آپ کیونکہ آج تنہا ہیں تو دونوں کام آپ کو کرنے پڑیں گے. یہ متین روبانی لکھا ہے، روبانی ہے یا ربانی ہے، RUBANI. اچھا، شیخو پورا. متین روبانی صاحب شیخو پورا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. آج کا سوال جو تھا وہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ 3 آپشن: حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت یونس علیہ السلام. آپ اپنے صحیح جوابات بھجوا سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پر بذریعہ ٹیلی فون اور بذریعہ SMS. خواتین حضرات، آج ہفتے کا دن تھا اور دن ہے. آج ہم نے جو پروگرام کیا وہ سوال جواب کے تعلق سے، کیونکہ پورے ہفتے شکایتیں آتی ہے، کالز نہیں ملتی، تو وہ آج کالز بھی آپ کی ہم نے لینے کی پوری کوشش کی. کچھ جو سوالات آپ کے ای میل کے ذریعے آئے تھے، SMS کے ذریعے آئے تھے، وہ ہم نے رکھے اپنے علماء کرام کے سامنے. خواتین حضرات، سوال اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری جو علمی کمی ہے وہ دور ہو، کنفیوژن ذہن میں نہ رہے، اور یقیناً دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام ہمارا دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین. خواتین حضرات، کل اتوار ہے اور اتوار کو ہم پروگرام نہیں کرتے. انشاءاللہ پرسوں منڈے کو ہم حاضر ہوں گے اور موضوع ہوگا ہمارا کہ دین میں ریاست کا تصور کیا ہے، ریاست کیوں تشکیل دی جاتی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کے قوانین کے نفاذ کے لیے. ایک مذہبی ریاست اور ایک سیکولر ریاست میں کیا فرق ہوتا ہے، اور خواتین حضرات جب وہ ریاست بن جاتی ہے تو اس ریاست کو چلانے کا طریقہ کار دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے. تفصیلی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے کراچی میں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، اور اسلام آباد میں ہوں گے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر انیس احمد صاحب. کل تک، پرسوں تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا.